بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ کا کسی کی آہ و بکا سن کر یا مصائب و آلام میں گرے ہوئے دیکھ کر ترس کھانا اور کچھ کرنا، یا اپنی تعریف وغیرہ سن کر خوش ہو جانا اور کچھ کرنا یا دینا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرو، حمد بیان کرو، کہتے ہیں نا، یا اس کے گڑ گڑاؤ، رو کو مصیبت میں آپ ہیں، اللہ کے سامنے زاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ تو عرض کرتا ہوں کہ اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کی آہ و بکا کا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے ذات ہے، یہ بات سمجھے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایسا سمجھنا اللہ کے بارے عقیدے میں خرابی کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا کرتا ہے کسی کی آہ و بکا سن کر، یا جیسے ہم کسی بندے کی تعریف کر دیں، خوش ہو کے کچھ دے دیتا ہے، اللہ کی بھی تعریف کر دیں، یہی خوش آمدی ہو گئی، کر دیں تعریف کر دیں، حمد بیان کر دیں، وہ تمہیں خوش ہو کر تمہیں کچھ دے دے گا۔ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ اصول نہیں ہے اس کا، قانون نہیں ہے اس کا۔ پھر اللہ دیکھتا ہے، ہم کہا اللہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی بھائی، عقیدہ بنائیں اللہ دیکھتا ہے، مگر کیسے دیکھتا ہے؟ اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ ہے اس کے دیکھنے کا؟ دیکھتا ہے، ڈریں، وہ دیکھتا ہے کہ آپ غلط کام کریں گے تو پکڑ ہوگی، صحیح کام کریں گے تو ٹھیک ہے، ستائش بھی آگے ملے گی، آپ کو اجر ملے گا۔ وہ سمجھیں تو صحیح اس کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے دیکھنے کا مطلب سوال ہے، جنید جمشید کا جہاز جب گر رہا تھا تو ان لوگوں کے دل سے نکلی یہ دعاؤں، التجاؤں اور آہ و بکا سے کیا ہوا؟ ہم دعاؤں کے بارے میں دل سے دعا کریں، دل سے روئیں، آپ دل سے مانگیں، اللہ سے دل سے مانگیں، اللہ دے دیتا ہے، اللہ سن لیتا ہے۔ ویسے نہیں سنتا، سنتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنید جمشید پتہ ہے، اب تو کافی سال ہو گئے ہیں، شاید کچھ لوگوں کو، بچوں کو نہ پتہ ہو، نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ تو اس کا جہاز کریش ہو گیا، یہ ادھر شمالی علاقوں میں۔ تو جب جہاز اچانک تو نہیں گر گیا، وہ تو گرتے گرتے گرا، یقیناً اس وقت لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلی ہوں گی، اس کے دل سے بھی دعا نکلی ہوگی، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہوا؟ رکا جہاز؟ نہیں رکا۔ دل سے نکلی ہوئی دعا کا کیا ہوا؟ برما کے مسلمان مہاجرین کی کشتیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتی رہیں، اس کی، اللہ کی آنکھوں کے، دیکھ رہا تھا نا، یقین ہے نا ہمارا کہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بری ہوئی لوگوں کی کشتیاں، مفلوک الحال، مفلس، بھوکے کشتیوں میں بیٹھے ہیں، ظالم لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، جان بچانے کے لالے پڑے ہیں، بچانے کے لیے آگے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ڈوبتی رہیں، ڈوب گئیں۔ جو ڈوبنے کا اس کا اصول ہے، زیادہ وزن آیا، ڈوب گئی۔ ان کی دعائیں، التجائیں، چیخو پکار کے دل سے نکلنے میں کوئی شک؟ ان کی دعائیں، التجائیں، چیخو پکار کے جو انہوں نے کی، اس کا دل سے نکلنے میں کوئی شک ہے کہ وہ دل سے نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ یہ برمی مجبور و مقہور مسلمان ایک لائن میں زمین پر باندھ کر لٹائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے الیکٹرک کٹر سے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ چلیں جی، پہلے کی تھی فوری کٹ گئی، اس کو تو نہ شاید پتہ چلا ہو، اس کے دل سے بھی نکلی ہوگی، تو آگے جو لائن لگی ہوئی ہے ان کو تو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ والے بھائیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی، باقیوں کی نکلتی ہوں گی۔ ایک ہی دفعہ تو نہیں نا کاٹ دیے انہوں نے، وہ بھی کٹے، بعد میں پھر اور لائنیں لگتی گئیں۔ آپ دیکھتے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے، دل سے نہیں دعائیں نکلتی۔ جب بم گر رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، چیتھڑے اڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے، اپنے پیاروں کے، تو دل سے دعائیں نہیں نکلتی۔ ان کی دل سے نکلی ہوئی عرش کو چھوتی ہوئی آہوں کا اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل ہے۔ یہ بات سمجھنے کو مشکل بات ہے، سائنس، راکٹ سائنس ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں یا نہیں، دل سے یہ غزہ والوں کے دل سے نکلتی ہیں دعائیں یا نہیں نکل رہی؟ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا قادر و قدیر کہ دیکھنے کا ان مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟
बर्मा के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ, देख रहा है ना, वो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये भी हम कहते हैं। वो हमारे साथ ही 70 माओं से ज़्यादा, ये जिनको बहुते पैसे दे दी उनके साथ ही मोहब्बत 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बाकी सुतीले हैं, ये गज़ा वाले कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम बैन ने बैतुल मक़दस लेना है, हमने लेना जब लेना है। उसका अजाब जो फ़िलहाल वो झेल रहे हैं, वो फ़लस्तीनी झेल रहे हैं ना, बैतुल मक़दस का अजाब, कि वो उसको वो कब्ज़ा है जो हमारा उन पर हैं, तो वो अजाब वो झेल रहे हैं, मर वो रहे हैं। हम बैठे दुआएं कर लें, दुआ कर लो जी उनके लिए, दुआएं हो रही हैं। उनकी दुआओं का हाल देखें, दिल से निकली हुई दुआओं का हाल देखें। बर्मा का अब तो कितने नाम ही, लिस्ट ही बहुत लंबी होती जा रही है। दुआएं मांगने की फजीलत भी बढ़ती जा रही है, और दुआएं मांग मांग कर जो बर्बादी होती जा रही है उसकी लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। कब से हम सुनते जा रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है तो हम नाम लिखवा रहे हैं फ़लस्तीन के शहीद होने के लिए, फ़लस्तीन में जाकर जहाद करने के लिए, कि हम नाम लिखवाएं। मुझे कुछ इस तरह से याद आता है, 81-82 की बात है, तो वो मैं इस तरह इतना का मुझे होश है। उससे पहले भी यार उस वक्त मैं FSC मैंने की हुई थी, पहले भी बातें थी, लेकिन मुझे वाक़यात इस तरह का कुछ हुआ उधर, तो हमने कहा जी लिस्टें लाइनें लगी हुई हैं, लिस्टें बनाए, हमने जाकर उधर जहाद करना है। ठीक है जी, करें। बात को समझते नहीं है, बस किसने करना है, ठीक है, हम नहीं करना है, कैसे करना है, दिल से निकली हुई बातें, दिल से निकली हुई दुआएं। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कादर कदीर के देखने का मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ, ज़ालिमों का क्या नुकसान हुआ। बेनियाज होने का यही मतलब बनता है। हम अल्लाह को कहते हैं बेनियाज भी है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत भी करता, उसको मोहब्बत करने वाला भी बना दिया हैं, एक उसका महबूब भी पैदा कर दिया। कहते रहें महबूब है, बेशक उसका बंदा महबूब है, सब बहुत सारे बंदे महबूब हैं, सबसे ज़्यादा क्योंकि फजीलत वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो भी वजह का भी पता है कि उनकी नबूवत तक क़यामत तक का पीरियड बहुत लंबा है, और पूरी दुनिया पूरी बनी आदम के लिए है, बाकी नबी थोड़े अरसे के लिए, थोड़े इलाके के लिए आते रहे। ये फजीलत इम्तियाज़ हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चलें किसी और तरफ नहीं जाते। तो ये दिल से निकली हुई बातें, आहो बका करनी, चीखो पुकार करनी, रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ाना, दुआएं करना, और इसकी तलकीन की जा रही है, और ख़ुद भी रोए जा रहे हैं कैमरों के आगे बैठकर। ये भी अजीब अदाकारी है। हाँ जी, वो महफ़िलें लगती हैं और बड़ा रो रो कर अल्लाह से, और वाह वाह भी होती है, सारा मजमा भी रो रहा होता है। पता नहीं इस तरह के रोते हुए मजमे कितने गुज़र गए हैं, कितनी सदियाँ गुज़र गई हैं, और हम नीचे से नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, असल से हट जाने की वजह से, कुरान से दूर हो जाने की वजह से। दूर भी हमने खुद ही किया है। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपसे अर्ज़ करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने सुनी।